میں اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیوں فیصلہ کیا کہ اس کتاب کو پڑھ کے اس میں جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا میں اس کا کچھ حصہ لوٹاؤں. اس کا آخر کیوں why did I decided to do that. ریزن اصل میں یہ ہے کہ نیو جنریشن انگلش میڈیم اسکولوں سے پڑھ رہی ہے اور یہ کتاب پیور اردو اور وہ بھی فارسی ٹچ کے ساتھ ہے. اس لیے اس کتاب کو وہی انسان پڑھ سکتا ہے جس کی اردو بہت اچھی ہو, اور اردو اب اتنی اچھی نہیں رہی. جو پہلے کے لوگ گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے نا, ان کی اردو بہت اچھی تھی. اس لیے میں جو ہے وہ میرا دل کیا کہ اس کتاب کی جو ہے وہ اس کتاب کو آسان بنایا جائے اور کوشش کی جائے, ایکسپلین کیا جائے اس کو آپ کے سامنے, تاکہ آپ بھی اس کتاب سے وہ کم سے کم علم تو حاصل کر سکیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے جو 6 ابواب ہیں, پہلے 6 ابواب کا میں نام لیتا ہوں. پہلا اثبات علم, اثبات دوسرا فقر, دوسرا اثبات فقر, تیسرا تصوف, چوتھا خرقہ پوشی, اور 5واں اختلاف فقر و صفا, اور 6واں باب ہے ملامت. اب ان 6 ابواب میں آپ غور کریں, جو یہ 6 کے 6 بنیاد ہیں, لیکن ان بنیادی اسباق میں سے جو 3 ہیں نا, وہ بالکل بیسک فنڈامنٹل پلرز ہیں. ایک علم ہے اور ایک فقر ہے اور تیسرا تصوف ہے. تو یہ 3 پلرز ہیں جن کے اوپر یہ پوری کتاب چلے گی آپ کی. اور یہ جو اگلے 3 ہیں یہ اولیاء کرام کی اہم رسمیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کے اہم ایٹریبیوٹس ہیں, ان کا جو کلچر ہے, ٹھیک ہے. اصل میں یہ اس کے اندر ایکسپلین کیا گیا. اور دین, اصل میں دین کیا ہے؟ دین اہل اللہ کا کلچر ہے, ٹھیک ہے. دین بنا ہوا ہی نیک لوگوں کی رسموں سے. آپ حج کو دیکھ لیں, سارے کا سارا کیا ہے, ٹھیک ہے. بی بی ہاجرہ دوڑ رہی ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ. تو دین جو ہے وہ نیک لوگوں کی, انعام یافتہ لوگوں کی رسموں کا نام ہے, انعام یافتہ لوگوں کی عادتوں کا نام ہے. اس کے بعد اس کا کورس شروع ہو جاتا ہے کشف المحجوب کا. بالکل سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروایا, بنیادی چیزیں قائم کر کے فوراً آپ کو اصل روح کی طرف لے گئے. اور اس کتاب کی اصل روح جو ہے وہ تذکرے ہیں. تذکرے اس کتاب کی اصل روح ہیں. امیزنگ بات ہے, تذکرے اس کتاب کی اصل روح ہیں. تو تذکروں میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے صحابہ کرام کا انہوں نے کیا ہے, پھر اصحاب صفا اہل بیت ہیں, اور پھر تابعین میں دیکھیں حضرت اویس قرنی, اللہ اکبر, کتنی گریٹ شخصیت کو انہوں نے اٹھایا. اور پھر تابعین میں سبحان اللہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ, وہ تشریف لائیں گے. آپ کو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ذکر سننے کو ملے گا, ابراہیم بن ادم, حسین ابن منصور حلاج, اور گریٹ بزرگوں کے حیرت انگیز, ہر لائن حیرت انگیز ہونے والی ہے آپ کی. اینڈ انہوں نے کتنا خوبصورت کیا ہے, میں آپ کو اینڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, بیچ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اینڈ انہوں نے ادب کے ساتھ کیا ہے, ویری امیزنگ. ادب کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, علامہ اقبال کا شعر ہے. تو انہوں نے جس چیز کے ساتھ اینڈ کیا نا, وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. حالانکہ جو انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے نا, اس کا سفر شروع ادب سے ہوتا ہے. لیکن اس کتاب کے ساتھ انہوں نے ایسے کیوں کیا ہے, سوچنے کی بات ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا کچھ سمجھا کے اب آپ کو وہ چلا رہے ہیں اصل میں ایک مرشد کی طرح. اور انہوں نے یہ بات اینڈ پہ اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہ باتیں تمہیں شروع میں چاہیے, تو تم ان کو پڑھو گے تو یہ تمہارے ذہن میں تازہ ہوں گے اور تم اسی سے سٹارٹ لو گے. اور علم جس سے شروع کیا ہے وہ اصل میں اینڈ ہے اس راستے کا. یاد رکھیے گا کہ اللہ والوں کے ہاں جو علم ہے نا, وہ اللہ کا علم ہی علم کہتے ہیں وہ اس کو, باقی سب چیزوں کو وہ فانی مانتے ہیں. تو اللہ کا علم اللہ کی معرفت کو کہتے ہیں, اللہ کی پہچان ہے وہ علم ہے. تو کتاب جس چیز سے اینڈ ہو رہی ہے وہ آپ کے سفر کا آغاز ہے, اور کتاب جس چیز سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے سفر کا اینڈ ہے. دیٹس امیزنگ. ایسے نہیں سرکار غوث اعظم نے اس بک کے بارے میں فرما دیا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کتاب کو پڑھے. تو
ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور اصالہ ثواب کر دیجئے، اور انشاءاللہ ہم ہر بار جب بک کو پڑھیں گے اور ہر بار جب آپ میرا لیکچر سٹارٹ کریں، آپ ایک بار سورہ فاتحہ ضرور پڑھ کے سٹارٹ کیجئے گا. ہم ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کر کے اپنا لیکچر شروع کیا کریں گے. اوکے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب